بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائمہ حیات خان، اسپائر کالج جھنگ کیمپس سے بیٹے آپ کی حاضر خدمت. 3 لیکچر آپ اردو کے لے چکے. آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے مکالمہ. مکالمہ پر رانا مبین صاحب آپ کو پہلے بھی بیٹے لیکچر دے چکے ہیں. دہشت گردی ان کا موضوع تھا. مکالمہ کی اگر ہم بات کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی تعریف کریں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 2 افراد کے درمیان آمنے سامنے کی گفتگو مکالمہ کہلاتی. اب بیٹے اس مکالمے میں جو چیزیں انسان کو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، ایک طالب علم کو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں مکالمہ لکھتے ہوئے، ان کے اہم نکات جو ہیں، سب سے پہلے ہے کہ جو آپ مکالمہ لکھیں گے ان میں پیشہ ورانہ گفتگو، اس میں مختصر فقرات، اس میں اشعار کا مناسب انداز میں حوالہ دینا، اس میں مدلل انداز میں گفتگو کا کرنا، شخصیت کی عمر اور وقار کا خیال رکھنا، بات چیت با مقصد کرنا، رموز و اوقاف کا مناسب استعمال کرنا. اب بیٹے وہ تمام چیزیں جو ہم نے یہاں اپنے نکات بیان کیے، یہ مل کر آپ کے مکالمے کو خوبصورت بناتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ 2 افراد کے درمیان مکالمہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مکالمہ کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ باہم بات چیت کرنے والے افراد کی عمر کتنی ہے. کیا وہ ہم عمر ہے؟ کیا ان میں سے ایک چھوٹا ہے اور ایک عمر کے لحاظ سے ان سے بڑا ہے؟ اب جب بڑے سے ہم گفتگو کریں گے تو ہمارا انداز گفتگو اور ہوگا. ایک چیز اور جو اس میں آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے بیٹے، وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فقرات کو زیادہ طوالت نہیں دینی ہے. مختصر فقرات میں جامع الفاظ کے ساتھ اپنے مکالمہ کو مکمل کرنا ہے. دوسری جو اہم چیز ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ تمہیدی پس منظر، تمہید باندھنا. کسی بھی بات کے آغاز سے پہلے جب آپ مکالمہ تحریر کر رہے ہوں، آپ نے اگلے بندے کو یہ بتانا ہے کہ یہ اس کا پس منظر کیا تھا، افراد کہاں پر ملے اور ان دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز کس انداز میں ہوا. اب اگر 2 دوست ہیں تو وہ بیٹے مارکیٹ میں بھی مل سکتے ہیں، بازار میں مل سکتے ہیں، وہ کسی درزی کی دکان پر مل سکتے ہیں، وہ کسی پھل فروش کی دکان پر مل سکتے ہیں، سبزی فروش کی دکان پر مل سکتے ہیں، میڈیکل سٹور پر مل سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک ادارے کی کینٹین کے باہر بھی ان کے درمیان میں یہ مکالمہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنی پاکٹ منی کو، اپنی جیب خرچ کو کم جانتے ہیں اور وہاں پر چیزیں جو ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے، ان کی استطاعت سے باہر ہے، تو اس پر بھی ان کا مکالمہ شروع ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے بیٹے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھا ہے پیشہ ورانہ انداز گفتگو. پیشہ ورانہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک پھل فروش کے ساتھ ملتے ہیں، ہم سبزی لینے گئے ہیں، ہم نے آلو کا، ٹماٹر کا، مرچ کا، سبزیوں کا ہم نے بھاؤ معلوم کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو آسمان کو ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں. پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر ایک تاجر ہے، ایک دکاندار ہے، تو اس میں بیٹے جو سب سے زیادہ چیز پائی جائے گی وہ اس کا لہجہ ہوگا جو خوشامدانہ ہوگا، خوشامد پر وہ اترے گا. اس کا لہجہ ہوگا آپ کی نفسیات کو پرکھنے والا، وہ آپ کی نفسیات کو پرکھے گا. وہ بازار میں بیٹھا ہے، لہذا بازار کی قیمتوں پر اس کی مکمل نظر ہوگی. اب وہ ہر طرح سے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ذخیرہ اندوزی کے بھی بہانے بنائے گا، وہ یہ بھی ہمیں کہے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں کم آ رہی ہیں، لہٰذا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. وہ ہمیں یہ بھی کہے گا کہ حکومت نے ٹیکس زیادہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں بیٹے جو ایک پیشہ ورانہ انداز گفتگو کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں سے وہ ایک گاہک کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے.
مکالمہ میں سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ بیٹے ہوتی ہی یہی ہے کہ جب ہم مکالمہ کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اختتام ایک فرد کے دلائل سے دوسرا جو ہے وہ زیر ہو جائے تب ہوتا ہے. ایک فرد دوسرے کو زیر کر لے, دوسرے کو اپنی بات دلائل سے منوا لے تو وہ ہمارا بہترین مکالمہ تصور کیا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے دوسرا ہے مختصر فقرات. جب ہم نے یہ کہا کہ دو افراد آپس میں باہم گفتگو کر رہے ہیں, آمنے سامنے بات چیت کر رہے ہیں, تو فقرات نہایت مختصر ہوں. زیادہ سے زیادہ ایک فرد کا فقرہ جو ہے وہ 2 لائن کا ہو سکتا ہے, 2 سطروں کا ہو سکتا ہے, یا 2.5 پر کر دیں. یہ بہت ہے کہ ایک فقرہ طویل ہو جائے اور وہ 2.5 لائنوں پر 2.5 سطروں پر چلا جائے, سطور پر چلا جائے. ورنہ اس کے مختصر ہم فقرات رکھتے ہیں. جتنے مختصر اور جامع ہوں گے وہ مکالمہ اتنی ہی اہمیت رکھے گا. اس کے بعد بیٹے جو چیز ہے وہ ہے اشعار کا مناسب انداز میں حوالہ دینا. کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو مہنگائی کے حوالے سے کوئی اچھا سا شعر سوجھ جاتا ہے, آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, آپ کے تخیل میں آ جاتا ہے, تو آپ نے اس کو وہاں پر رقم کرنا ہے. اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بیٹے آپ اس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ مکالمہ میں حوالہ جات کم رکھے جائے. بوقت ضرورت آپ 1 سے 2 سے 3 بس, اس سے زیادہ نہیں آپ حوالہ جات دے سکتے ہیں. ساتھ میں بیٹے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدلل انداز گفتگو, وہی جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنا. اگر آپ کسی بھی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو اس موضوع کا پس منظر آپ کو اچھے سے آتا ہو, یاد ہو, ذہن نشین ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے, یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے, میں نے اس پر بات کرنی ہے, میرے پاس تمام دلائل موجود ہوں, کیونکہ میں نے ایک ایسے شخص کو قائل کرنا ہے جو ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا, نہیں مانتا. اس کے بعد ہے بیٹے شخصیت کی عمر اور وقار کا خیال رکھنا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے سامنے ایک بچہ ہے, ہم سے کم عمر ہے, تو ہم نے اس کو سمجھانے کا انداز کیا رکھنا ہے. اگر ہم سے عمر میں بڑے ہیں تو ہم نے ان سے کس انداز میں بات کرنی ہے, اور ان کی بات کو ختم ہونے کے بعد اپنی بات کو ہم کریں. اور اگر وہ ہمیں دلائل کے ساتھ ہم سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ دھیما لہجہ بھی استعمال کیا کرے. ان کی بات کو اپنے دلائل کے ساتھ رد کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ساتھ میں بیٹے ہے وہ بات چیت با مقصد ہو, کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آپس کی جو گفتگو ہے وہ با مقصد ہو. ایسے نہیں ہے کہ وہ معاشرتی یا سماجی طور پر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس موضوع کی, اور ہم اس پر ویسے ہی بات کر رہے ہیں, اور لا حاصل گفتگو ہے کہ اس کے بعد میں ہم نے کسی منطقی انجام پر اس کو پہنچانا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے گریز برتا جائے, یہی بہتر ہے. ساتھ میں بیٹے وہ یہ کہتے ہیں کہ رموز اوقاف کا مناسب استعمال. رموز اوقاف ہے بیٹے اس میں ہماری علامت آئے گی, جیسے آپ تمہیدی پس منظر لکھتے ہیں, تمہید آپ نے باندھی, اس کے بعد آپ نے مخاطب کیا, 2 لوگ وہاں پر موجود ہیں. میں اس کی مثال لے لیتی ہوں. ایک کو ہم حسن کا نام دیتے ہیں, ایک کو ہم حسین کا نام دیتے ہیں. اب 2 لوگوں کے درمیان میں جب بات چیت شروع ہوتی ہے اور حسن کے سامنے جو آپ ڈاٹ لگاتے ہیں بیٹے اس کا خاص خیال رکھیے گا. وہ جو علامت استعمال ہوگی وہ رابطہ کی علامت کہلائے گی. اس میں بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچے رابطہ کے بجائے تفصیلیہ کی علامت کو استعمال کرتے ہیں, جس کی بنا پر ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں. رابطہ کی علامت کو آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے. دوسرا بیٹا جب آپ نے السلام علیکم لکھا, اب آپ نے ایک بندے کو مخاطب کیا, سلامتی بھیجی, اس میں جو علامت آئے گی اس کو ہم ندائیہ کہتے ہیں. جیسے آپ جناب عالی کے بعد لگاتے ہیں اس علامت کو ندائیہ کہلاتا ہے. ندائیہ بھی وہی ہے بیٹے, فجائیہ بھی وہی ہے. اگر آپ نے کسی کو مخاطب کیا تو وہ علامت ندائیہ کہلاتی ہے. اگر آپ نے خوشی کا, غم کا, غصے کا اظہار کیا تو وہی علامت فجائیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تو شدید گرمی ہے, تو کے بعد جو ہے وہ علامت فجائیہ کہلائے گی. اگر میں یہ کہوں کہ ہررا پاکستان نے میچ جیت لیا تو ہررا کے بعد وہی علامت فجائیہ کہلائے گی, جس کو ہم السلام علیکم کے بعد علامت ندائیہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے بیٹے جب آپ نے پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے یا آپ کا حال کیسا ہے,
تو اس کے بعد سوالیہ کی علامت کا لگانا نہایت ضروری مانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کسی بھی بات پر زور دینا ہے تو آپ ڈاٹ خط لگاتے ہیں، وہ جو خط کی علامت ہے وہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ آپ نے اس بات پر زور دیا ہے، گویا اس بات پہ کوئی اثر موجود ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ ہمارے رموز اوقاف ہیں، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو بیٹے موضوع ہے ہمارا مہنگائی کا۔ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے مہنگائی مکالمہ۔ اب بیٹے جو اپنے طور پر ہم دیکھیں، اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں، تو ہر انسان جو ہے وہ نالا نظر آتا ہے، کوئی حکومت سے نظر آتا ہے، کوئی دکانداروں سے نظر آتا ہے، کوئی شاید جہاں کام کر رہا ہوتا ہے ان حاکموں سے نالا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کے وہ جو تنخواہ ہے اس کو بڑھایا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ایک ٹاپک ہے ہمارا مہنگائی کا، اس کو جنم دیتے ہیں۔ مہنگائی کے موضوع میں بیٹے سب سے پہلی چیز ہے معاشرتی ضروریات زندگی کی مشکل رسانی۔ اب عام چیزیں جو عام انسانوں کے عام استعمال کے لیے ہیں، جب وہ بھی عام انسانوں کو آسانی سے مہیا نہیں ہوتی ہے، دستیاب نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں معاشرے میں انتشار یقینی ہوتا ہے، وہاں بے رحروی یقینی ہوتی ہے، وہاں بغاوت یقینی ہوتی ہے۔ تو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی کی عام کھانے پینے کی اشیاء کا بھی نہایت مہنگے داموں فروخت ہونا، کہ ایک عام انسان اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق بھی ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ یہ بیٹے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو منتشر کرتی ہیں۔ دوسری چیز ہے بیٹے معاشرے کا دار و مدار معیشت، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک معاشرہ منظم کس طرح سے بن سکتا ہے، ایک معاشرے میں سکون کس طرح سے ہو سکتا ہے، ایک معاشرے کے افراد جو ہیں وہ باہمی میل جول کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کا ہوتا ہے۔ اب معیشت جتنی کمزور ہوگی افراد اور قوم اتنے کمزور، معیشت جتنی مستحکم ہے، جتنی مضبوط ہے، افراد اتنے ہی زیادہ مضبوط ہیں، معاشرہ اتنا ہی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیٹے عمدہ حکمت عملی، کہ جو ہماری معیشت ہے اس میں حکمت عملی کس طرح کی اختیار کی جائے کہ کھانے پینے کی اوڑھنے کی چیزیں ہر ایک طبقے کو یکساں فراہم کی جائیں، کہ ایسی کیا حکمت عملی ہو، ایسا کون سا لائحہ عمل ہم اختیار کریں کہ جو ہماری معیشت ہے، جو کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، تو اس ہڈی کو کتنا مضبوط کیا جائے کہ جس پر ایک جسم کھڑا ہے، اور یہاں پر جسم اس کے اپنے افراد ہیں، ان افراد کو جوڑنے کے لیے کون سی حکمت عملی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہے درآمدات اور برآمدات پر توجہ دینا، کہ مہنگائی ہے، ہر طرف رونا رویا جا رہا ہے، مہنگائی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی، پہننے کو کچھ نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اب یہاں پر ایک جو چیز ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ برآمدات اور درآمدات کیسی ہیں، کیا ہمارا سارا سرمایہ باہر سے چیزیں منگوانے پر لگ جاتا ہے، یا ہم اتنے مضبوط ہیں، ہماری پیداوار اس قدر وسیع ہے کہ ہم اس کو باہر بھجوا سکیں۔ اب یہ چیز دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے معاشی نظام کو تب پرکھا جاتا ہے جب اس کو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں گوشواروں میں۔ کسی بھی ملک کا جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے درآمدات کے لیے کتنا حصہ مختص کر رکھا ہے اور برآمدات کے لیے کتنا۔ اس کے بعد جو بیٹے سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، وہ ہے ذخیرہ اندوزی، کہ ایک انسان کی ضرورت کے پیش نظر ان اشیاء کو اپنے تک محدود رکھ لے جس سے کسی دوسرے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو، وہ ذخیرہ اندوزی کہلاتی۔ کہ دنیا قحط میں مر رہی ہے، ان کو آٹا نہیں مل رہا، عدم دستیابی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ جب اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جب قحط بہت پھیل جائے گا
اور اس کے بعد ہم اس کی اپنے منہ مانگے دام لے کر ان کو فروخت کریں گے. شکر نہیں مل رہی، چینی نہیں مل رہی، اور ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ تب تک لوگوں کو نہیں دینی ہے، چاہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، جب تک اس کی جو قیمت ہے وہ دوگنی نہیں ہو جاتی اور یا وہ چوگنی نہیں ہو جاتی، تب تک ہم اس کو مارکیٹ میں نہیں لائیں گے، ہم بازار میں نہیں لائیں گے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں بیٹے جو ایک انسان کی ضرورت کے لیے اشد ضروری ہوتی ہیں. لیکن افسوس صد افسوس کے ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں ایک عام انسان کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مہنگائی کا رونا ہے وہ روتے نظر آتے ہیں. یا پھر بیٹے ایک چیز اور ہو جاتی ہے کہ وہی ایک عام انسان جس کو اس کی ضرورت کی چیز نہیں ملتی ہے، اس کو وہ پھر پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے، چاہے اس کو ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑیں، اپنی جائز ضروریات کے لیے وہ اس کو بھی اکٹھا کرنے سے باز نہیں آتا، گریز نہیں کرتا ہے. گویا وہ اپنی خواہشات کی تکمیل پھر ناجائز ذرائع سے کرنا شروع کر دیتا ہے. گویا یہ مہنگائی جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ فاقہ ہے، جو یہ فقر ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا. یہ تمام برائیوں کی جڑ ہی یہی ہے. اس کے بعد پھر بیٹے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عام انسان کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا کتاب ہم نے لکھا کہ عید قربان پہ کاسائے امید سارے بازار میں بھی بھر نہ سکا، پوری تنخواہ لے کر پہنچا تھا، ایک دمبا خرید کر نہ سکا. تو گویا یہ ایک عام انسان کی حالت زار ہے. اس میں بیٹے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.